بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، کلمہ و کلام۔ پہلے کلمہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو بات آدمی کی زبان سے نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ پھر لفظ اگر بامعنی ہے تو اس کا نام موضوع ہے، اور اگر بے معنی ہے تو مہمل ہے۔ بامعنی کا مطلب اس کو کسی نہ کسی وہ لفظ کوئی نہ کوئی معنی ادا کرتا ہو۔ اگر وہ معنی ادا نہ کرتا ہو تو وہ مہمل ہے۔ جیسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں پانی، شانی۔ اب اس میں پانی جو ہے یہ لفظ موضوع ہے کیونکہ اس کا معنی موجود ہے، اور شانی جو ہے نا اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ مہمل ہے۔ پھر عربی زبان میں لفظ موضوع جو ہے مہمل نہیں، اب صرف موضوع۔ موضوع جو ہے لفظ موضوع، اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ اب یہاں سے ہم صرف اور صرف مفرد کو لے کر چلیں گے، مرکب کی بحث آگے جا کے کریں گے۔ مفرد اس کو کہتے ہیں کہ اکیلے لفظ کو مفرد کہتے ہیں جو صرف اور صرف ایک معنی بتائے، اور اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مفرد کی تعریف ہو گئی کہ اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی بتائے۔ پھر کلمہ کے آگے تین قسمیں میں نے بیان کی ہیں، ایک اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف ہے۔ اسم کی تعریف وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے، یعنی وہ خود بخود اپنا معنی رکھتا ہو اور اس کے اندر تینوں زمانوں سے مراد ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔ اس کی مثال جیسے رجل، علم، مفتاح، ضرب، نصر، یہ جو مثالیں ہیں۔ رجل خود بخود ایک اسم ہے، اس کا معنی موجود ہے آدمی۔ علم، اس کا معنی بھی موجود ہے جاننا۔ مفتاح، چابی، اس کا معنی بھی موجود ہے چابی۔ تو یہ دوسرے کلمے کے ملائے بغیر ان کا معنی معلوم ہو رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل، ان زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہیں پایا جا رہا پھر بھی اس کا معنی معلوم ہے، تو یہ اسم ہے۔ آگے پھر اسم کے تین قسمیں ہیں، اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق۔ اسم جامد جو وہ اسم ہے کہ جو نہ آپ کسی لفظ سے بناؤ اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بناؤ، جیسے رجل اور فرسن۔ اب رجل یہ ایسا لفظ ہے کہ یہ نہ تو کسی اور لفظ سے بنا اور نہ ہی اس سے کوئی اور لفظ بنتے ہیں، آدمی کو کہتے ہیں۔ اور فرسن گھوڑے کو کہتے ہیں۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ نہ تو یہ کسی اور لفظ سے بنا ہوا ہے اور نہ اس سے کوئی اور لفظ بنتا ہے، تو یہ اسم جامد ہے۔ اسم مصدر وہ اسم، دوسری قسم اسم مصدر ہے، وہ اسم ہے کہ جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں، جیسے نصر اور ضرب، یہ مصدر ہے۔ اسی سے ہم ماضی بناتے ہیں نصرہ، اور اسی سے ہم مضارع بناتے ہیں ینصر، اسی سے ہم اسم فاعل بناتے ہیں ناصر، اور آگے جتنی بھی گردانیں بنتی ہیں ساری اس مصدر سے نکلتی ہیں۔ یہ خود تو کسی سے نہیں بنا ہے لیکن اس سے بہت سے لفظ بنتے ہیں۔ اسی طرح ضرب ہے، ہم ضرب بھی اسی سے بناتے ہیں، پھر آگے یضرب بھی اسی سے بناتے ہیں، ضارب بھی اسی سے بناتے ہیں، لم یضرب، لم یضرب، لا یضرب، لا یضرب، یہ سارے اسی سے بنتے ہیں۔ تو یہ مصدر ہے کہ جو آپ تو کسی لفظ سے نہیں بنتا مگر اس سے بہت لفظ بنتے ہیں۔ اور تیسری قسم اسم کی وہ مشتق ہے، اسم مشتق۔ اسم مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو، جیسے ضربن سے ضاربن۔ اب یہ جو ضاربن ہے یہ اسم مشتق ہے، اور نصر سے ناصر، اسم مشتق۔ پھر آگے یہ اسم فاعل بھی بنتا ہے اور صفت مشبہ بھی بنتی ہے۔ صفت مشبہ جیسے شریف، اور یہ ضاربن جو یہ اسم فاعل ہے، اور نصر سے ناصر یہ اسم فاعل ہے۔ اچھا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف ہے۔ اسم کی تعریف ہوئی کہ اسم وہ کلمہ ہے جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے ہمیں معلوم ہو جائے اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی اس کے اندر نہ پایا جائے۔ اسم کی پھر آگے تین قسمیں بیان کی، جامد، مصدر، مشتق۔ اچھا، اسم ہو گیا، آگے فعل کی تعریف کر رہے ہیں۔ یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف ہے۔ فعل، تو فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے۔ ٹھیک ہے، جیسے نصر ینصر، ضرب یضرب۔ ہم نے اسم کی تعریف کی تھی کہ جس کا معنی بغیر دوسرے کلمے کے ملائے معلوم ہو جائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے۔
اس کا بھی یہی ہے کہ دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، کیونکہ یہ فعل ہے، اور ظاہری بات ہے فعل جو ہے وہ یا تو ماضی میں ہوگا، یا حال میں ہوگا، یا مستقبل میں ہوگا۔ تو ان تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ضرور فعل کے اندر پایا جائے گا۔ جیسے نصر ینصر، اب یہ نصر ماضی ہے، مدد کی اس ایک مرد نے، تو یہ مدد کی یہ ماضی ہے، اور ماضی کا زمانہ گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ خاص ہے، یہ اس کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے۔ اور ینصر کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں مضارع کے اندر، یا تو حال پایا جاتا ہے یا مستقبل پایا جاتا ہے، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا، یا ینصر کے اندر بھی کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے کلمے کو ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ضمیر پہلے سے اس کے اندر موجود ہے، نصر کے اندر بھی، ینصر کے اندر بھی، اور اس کے اندر زمانہ پایا جا رہا ہے، زمانہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ اسی طرح ضرب یضرب، ضرب ماضی ہے، اس کے اندر ماضی کا زمانہ پایا جا رہا ہے، اور ضمیر اس کے اندر پہلے سے موجود ہے۔ یضرب یہ مضارع ہے، اس کے اندر حال یا مستقبل کا زمانہ پایا جائے گا۔ اچھا، فعل کی پھر آگے چار قسمیں بیان کی ہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، مضارع جو موجود ہے یا جو آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں، امر کسی کو حکم کرنا، جیسے اضرب یا انصر، اضرب کا معنی تو مار، یہ امر ہے، اور انصر تو مدد کر، یہ بھی امر ہے۔ اور نہیں، لا تضرب، لا تنصر، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے، تو منع، اس کو منع کر رہا ہے کہ تو مدد نہ کر، ٹھیک ہے۔ اور لا تضرب، تو نہ مار۔ ان کی مثالیں ساری صرف کے اندر آئیں گی۔ اچھا، پیچھے بیان ہوا تھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کی بھی تعریف ہو گئی، اس کی مثالیں بھی ہو گئی، فعل کی بھی تعریف ہو گئی، اس کی مثالیں بھی ہو گئی، اس کی قسمیں بھی ہو گئی کہ فعل کی چار قسمیں ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ آگے رہ گیا حرف۔ کہتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو۔ پچھلی جتنی بھی تعریفیں ہم نے کی ہیں اس کے اندر اسم کی تعریف کے اندر بھی یہ معنی ہے کہ جس کے معنی بغیر دوسرے کلمہ کے ملائے معلوم ہو جائے، اور فعل کے اندر بھی یہ جس کا معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم ہو جائے۔ لیکن حرف کے اندر ایسا نہیں ہے، حرف کے اندر کہتے ہیں جس کے معنی دوسرے کلمہ کے ملائے بغیر معلوم نہ ہو، جیسے من، فی، کہ جب تک ان حرفوں کے ساتھ کوئی اسم یا فعل نہ ملے گا ان سے کچھ فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ اس کی مثال جیسے خرج زید من الدار، اب لفظ من جو ہے اس کا خود بخود کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، معنی سے ہے لیکن معلوم نہیں ہو رہا ہے کہ سے کا مطلب کیا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے خرج زید فی الدار من الدار، زید گھر سے نکلا، اب ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ من کا معنی یہاں پہ کیا ہے، اور من کا معنی دار کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پہ من کا معنی سے ہے۔ اسی طرح دخل عمر فی المسجد، عمر مسجد میں داخل ہوا، اس کو عمر پڑھنا ہے، عمر نہیں پڑھنا، کیونکہ جب عین، میم، را اور اس کا جو واو آ جائے تو اس کو ہم عربی کے اندر ہو یا اردو کے اندر ہو اس کو عمر ہی پڑھیں گے، واو کے بغیر ہے تو اس کو عمر پڑھیں گے۔ اچھا، دخل عمر فی المسجد، عمر مسجد میں داخل ہوا۔ اب یہاں پہ بھی فی کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، میں، فی کا معنی میں ہے، صرف فی کا معنی، لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ مسجد ملا دیا تو اس کا معنی بن گیا دخل عمر فی المسجد، عمر مسجد میں داخل ہوا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہمارا سبق ہے، آگے حروف کی جو دو قسمیں ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اس کو ایک مختصر دہرا لیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ کلمہ اور کلام کی تعریف ہے، پھر اس کے بعد عربی زبان میں لفظ موضوع کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، مفرد، مرکب۔ مفرد کی تعریف ہے، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں جو ایک معنی کو بتائے، اور اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آگے کلمہ کی تین قسمیں بیان کی، اسم، فعل اور حرف ہے۔ اسم کی تعریف یاد کرنی ہے، اس کے ساتھ اسم کی تین قسمیں، جامد، مصدر، مشتق، ان کے پھر آگے ان کی تعریفیں یاد کرنی ہے، ساتھ مثالیں یاد کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسم، فعل، اس کے بعد فعل آ گیا، تو فعل کی تعریف اور اس کی جو چار قسمیں بیان کی، ماضی، مضارع، امر اور نہیں، یہ چار قسمیں یہ یاد کرنی ہے مثالوں سمیت۔ اسی طرح کے حرف کی تعریف کی اور اس کے مثالیں دی تو یہ یاد کرنی ہے۔ یہی سبق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔